بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہے ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو 3 مئی 1995 کا دن امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ 3 مئی 1995 کا دن جب امریکی بحریہ اور فضائیہ کے غرور کو پاکستان ایئر فورس کے 2 شاہینوں نے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان ایئر فورس کا ایک انوکھا کارنامہ جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ 1995 میں اسپائڈر الرٹ کے نام سے پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقیں شروع ہوئیں، جس میں دونوں ممالک کی بحری، بری اور فضائی افواج نے حصہ لیا۔ دوستو جنگی مشقوں کے آخری مراحل میں فضا سے سمندر میں حملے کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان ایئر فورس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ انہیں سمندر میں موجود بحری بیڑے ابراہیم لنکن CN-72 کے انتہائی قریب جا کر اس پر حملہ کر کے مصنوعی طور پر تباہ کرنا ہے، اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود امریکی بحریہ کو یہ ہدف دیا گیا کہ انہیں ہوا میں موجود پاکستانی ہوا بازوں کا بحری بیڑے کے قریب پہنچنے سے قبل سراغ لگانا ہے، تاکہ بیڑے پر موجود امریکی F-14 جنگی طیارے فوری اڑان بھر کے پاکستانی طیاروں کو ہوا میں ہی دبوچ لیں اور بحری بیڑے کے قریب آنے سے پہلے ہی ہوا میں مصنوعی طور پر گرا کر یہ مشن اپنے نام کر لیں۔ دوستو اس مشق میں امریکی بحری اور فضائی افسران انتہا کی حد تک مطمئن اور پراعتماد تھے۔ ان کے اعتماد کی وجہ امریکی بحری بیڑے پر موجود دنیا کا سب سے بہترین ریڈار سسٹم تھا، جو میلوں دور سے کسی بھی قسم کی فضائی نقل و حرکت کی بالکل درست نشاندہی کرنے کی صلاحیت کا حامل تھا۔ امریکیوں کے اعتماد کی دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ بحری بیڑے پر موجود امریکی طیارے جدید ترین طیارے تھے، جو برق رفتاری میں پاکستانی مراج طیاروں سے کہیں آگے تھے۔ دوستو دوسری طرف پاکستان کے ایک فضائی اڈے کا منظر، جہاں پر پاکستان کے فضائی نگرانوں کو اس مشکل ترین مشن پر جانے کے لیے پوچھا گیا، اور حسب معمول تمام پائلٹس ایک عزم اور ولولے کے ساتھ اس مشن پر جانے کے لیے آگے آئے، لیکن اس مشن پر صرف 2 پائلٹ منتخب ہوئے، جنہوں نے اپنے مراج طیاروں کے ساتھ اس مشکل ترین مشن پر جانا تھا۔ سینئر کمانڈ کے فیصلے کے مطابق اس مشن کے لیے ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اور فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کا انتخاب کیا گیا۔ دوستو ونگ کمانڈر عاصم سلیمان ان دنوں پاکستان فضائیہ میں اسکواڈرن لیڈر نمبر 8 کے بطور کمانڈر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دن 3 بجے کے وقت دونوں پاکستانی شاہین مشن پر روانہ ہونے سے قبل اپنے طیاروں کی جانچ پڑتال میں مشغول تھے، جب ونگ کمانڈر عاصم سلیمان نے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو اپنے پاس بلایا اور کہا، احمد، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہو۔ لیفٹیننٹ احمد حسن کے چہرے پر ایک پراعتماد اور جوش سے بھرپور مسکراہٹ آئی، اور وہ انتہائی ادب لیکن اعتماد سے بولے، سر، آج 3 مئی 1995 کا دن امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دوستو ونگ کمانڈر کو اپنے نوجوان شاہین کی بات پر مکمل اعتماد تھا، کیونکہ آج انہوں نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی انوکھا فیصلہ کیا، جو آج تک کی فضائی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ لیکن ونگ کمانڈر عاصم سلیمان نے اپنے اس فیصلے سے احمد حسن کو آگاہ نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ ہدایات مشن پر روانہ ہونے کے بعد طیارے کے وائرلیس سے دیں گے۔ چند لمحوں بعد دونوں شاہین اپنے اپنے مہاراج طیاروں کے کاکپٹ میں موجود تھے۔ پھر ان کے طیاروں نے نعرہ تکبیر کی صداؤں کی گونج میں ہوا میں اڑان بھری اور ایک مشکل ترین فضائی مشن پر روانہ ہو گئے۔
دوستو اس مشن میں ونگ کمانڈر عاصم سلیمان لیڈر، جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن ونگ مین کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ امریکی بحری بیڑے پر موجود تمام بحری اور فضائی افسران انتہائی اطمینان سے پاکستانی طیاروں کی ریڈار پر نشاندہی کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی پاکستانی طیاروں کی نشاندہی ہو، ان کے جدید ترین F-14 طیارے فوری اڑان بھر کے پاکستانی مراج طیاروں کو بحری بیڑے سے میلوں دور دبوچ لیں اور امریکی اپنی فتح کا جشن منائیں۔ دوستو تمام امریکی افسران ریڈار روم میں موجود تھے اور امریکی پائلٹ اپنے طیاروں میں موجود اگلے حکم کے منتظر تھے۔ دونوں پاکستانی شاہین اپنے اپنے طیاروں کو ہدف کی طرف لے جا رہے تھے جب اچانک فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو طیارے کے وائرلیس پر اپنے لیڈر کا ایک انوکھا اور پرخطر حکم سنائی دیا، اور پھر بیک وقت دونوں طیارے بجلی کی رفتار سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ امریکی بحری بیڑے پر اس وقت سناٹا چھا گیا جب پاکستان کے دونوں شاہینوں نے امریکیوں کو حرکت کا موقع دیے بغیر امریکی بحری بیڑے کی بالائی سطح کے بھی نیچے سے سمندر سے محض چند فٹ اوپر سے اپنے میراج طیارے